ایک صحابی تھے، حضرت فرقد ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی۔ پہلے نا میں جب گفتگو کیا کرتا تھا نا تو میں صحابہ کا نام نہیں لیتا تھا، میں کہتا تھا ایک صحابی فرماتے ہیں، چونکہ صحابہ کے نام مشکل تھے، لوگوں کو یاد نہیں رہتے۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ نام لیں گے نہیں تو انہیں آئیں گے کیسے، چلو خود کسی کو یاد ہو جائے گا۔ تو مجھے اچھا لگا، پچھلی دفعہ میں نے حضرت ساسا بن ناجیہ کا نام لیا تو مجھ سے میرے دوستوں نے کہا ذرا لکھ کے دیں کیا نام تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ یار اگر یہ لفظ کہے جائیں گے تو لوگوں کو دلچسپی ہوگی۔ حضرت فرقد ایک صحابی تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں موصل کا علاقہ فتح کیا تھا، بڑے دلیر تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں۔ وہ کہتے ہیں جب بھی یہ گھر میں آتے تو خوشبو اتنی اعلیٰ لگا کے آتے کہ ہم حیران ہو جاتی۔ عورتیں زیادہ تیاری کرتی ہیں نا مردوں سے کہ نہیں، کہ آج کل مرد زیادہ کرتے ہیں؟ چلو میں درد چھوڑو، میں اپنی اصلاح کرنا، تسی دوواں گلاں تے انجن کیتا ہے، اب پتہ نہیں سچ کیا ہے، کون زیادہ تیاری کرتا ہے؟ چلو بیٹھے جو مرد نے، ویسے میرے پاس جو اخباری تراشے ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ آج کل مردوں کے میک اپ پہ زیادہ خرچ آنے لگا ہے، یہ تحقیقی رپورٹ ہے۔ اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو اخراجات ہیں وہ میک اپ کے سامان کے ہیں۔ پہلے لڑکیاں بیوٹی پارلر جاتی تھی، اب لڑکے بھی جاتے ہیں۔ پہلے صرف دلہن جاتی تھی، اب سارا خاندان جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس کے باوجود بڑی غربت ہے ملک میں، پریشانی بھی بڑی ہے، اس کے علاوہ ہمیں غریبوں کا درد ہے، اس کے باوجود ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا ہم نے غریب پروری کا، کیا معنی بنایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ چیزیں جن کی بالکل حاجت نہیں، بالکل ضرورت ان پر لاکھوں لٹا کے کہتے ہیں وہ دیکھو بیچارے کو روٹی نہیں مل رہی۔ تو بھائی آپ مہربانی کرتے خالی کنگھی کر لیتے، باقی پیسے غریب کو دے دیتے۔ لیکن چلے معیار ہے نا ہمارا اپنا معیار ہے، اس پر میں جاتا نہیں، بات نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، ان کی ازواج کہتی ہیں کہ اب عورتیں زیادہ تیاری کیا کرتی تھیں، لیکن وہ جب گھر آتے نا تو اتنی خوشبو لگاتے، کہتی ہم چاروں مل کے کوشش کرنے لگی، ڈھونڈنے لگی کہ وہ خوشبو کا پتہ کریں جو یہ لگاتا ہے۔ ہم نے بازار سارے تلاش کر لیے، عرب کے اندر آج بھی خوشبو کا بڑا شوق ہے اور بڑی مہنگی خوشبو ملتی ہے، کبھی آپ بازار جائیں، کہتی ساری خوشبوئیں لگا لی، تھک گئیں۔ ایک دن چاروں سوتنے مل کے بیٹھی، کہنے لگی ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے، آج پوچھ ہی لے کہاں سے خوشبو لگاتا ہے، پوچھ ہی لیتے ہیں، چلو بات ہی ختم ہو جائے، پوچھ لیں۔ یہ ہم جتنی مرضی آلہ لگائیں، جب یہ آ جاتا ہے نا، کچھ لوگ میرے محفل ہوتے ہیں، جہاں آ جاتے ہیں وہاں چھا جاتے ہیں، تو یہ جب آتے ہیں تو چھا ہی جاتے ہیں۔ کیا کریں، اس طرح کا میرے محفل ہے، کیا کریں اس کا؟ فرمانے لگی ایک دن چاروں سوتنوں نے مل کے ان کو بٹھا لیا، کہنے لگی بتاؤ تو صحیح خوشبو کون سی لگاتے ہو؟ کہنے لگے کوئی بھی نہیں، کبھی لگائی نہیں، آج تک نہیں لگائی۔ تو کہتے ہیں بیویاں کہنے لگی صحابہ تو غلط بیانی نہیں کرتے، پر آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتی ہیں۔ فرمانے لگے جس دن کی تم لگی ہوئی ہو نا میری خوشبو کا مقابلہ کر دے، مجھے پہلے دن کا ہی پتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو زور لگا ہی لے، دیکھ ہی لیتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے تمہارے پاس جتنا زور لگا لو۔ بہرحال میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی نہیں لگائی۔ تو بیویاں کہنے لگی پھر بتا تو صحیح، تو ایک دلیر آدمی ہے، اور جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ خوشبوؤں کے اور کپڑوں کے اور ان چیزوں میں زیادہ وقت نہیں لگاتے، ان کے تو مشن اور طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ تو مجاہد قسم کے آدمی ہیں، پر ہر وقت خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت فرقد رو پڑے، کہنے لگے بیمار ہو گیا تھا، لاچار ہو گیا، حکیموں طبیبوں نے انکار کر دیا، وجود پر میرے آبلے نکل آئے، پھنسیاں بن گئی، ان میں پیپ بھر گئی، بیٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا۔ جب تھک گیا نا تو دروازہ رسول پہ چلا گیا، جب تھک گیا طبیبوں کا تھکایا ستایا حضور کی بارگاہ میں، کہا محبوبہ دیکھے تو صحیح میرا کیا حال ہے۔ حضور ذرا دیکھے، چل نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تیرے علاوہ غم کسے بتاؤں؟ کہتے ہیں حضور نے فرمایا 70 ڈھانپ لے، باقی سارے کپڑے اتار دے۔ 70 ڈھانپ لے، کہتے ہیں ٹخنوں سے لے کر ناف تک میں نے 70 ڈھانپ لی، باقی سارے کپڑے اتارے۔ حضور کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں نبی پاک نے دست مبارک اٹھایا، برف سے ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ مہکنے والا، فرماتے ہیں پورے وجود پر میرے حضور نے دست مبارک ایک دفعہ لگا دیا، اب جدھر جدھر سے گزرتا ہوں ساری دنیا خوشبو سے بھر جاتی ہے۔ یہ نبی پاک کا دیا ہوا نور ہے، یہ حضور کی عطا کردہ شفا ہے، یہ رسول پاک کے حسن کی خیرات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے پوچھا کیا دعا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کا سوال کر رہا ہوں،
تو حضور فرمانے لگے صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا مانگوں؟ آپ ان جملوں اور لفظوں کی گہرائی کو سمجھیں، صبر کے لیے تو پہلے مصیبت آئے گی، پھر صبر آئے گا۔ تو یا رسول اللہ کیا مانگوں؟ فرمایا تو رب سے عافیت مانگ۔ مانا کیا ہے؟ مصیبت آئے کیوں؟ اللہ تجھے اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے، وہ وقت ہی کیوں آئے کہ جب تیری طبیعت الجھ جائے، جب تو پریشان ہو جائے، جب تو تو اللہ سے عافیت مانگنا۔ جب تو عافیت مانگے گا تو اگر کبھی مشکل آئے گی بھی نا، تو خدا پھر اپنے فضل سے مشکل سے نکلنے میں رستہ بھی بڑی جلدی عطا فرمائے گا اور تیرے اوپر فضل فرمائے گا۔ اگر عافیت، یہ جو ہم نبی پاک کی امت ہے نا، تو یہ ہمارے گرد اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا حصار ہے، یہ حصار ہے ہمارے گرد۔ وہ درویش نے کہا تھا نا کہ کروں شکر کتنا اور کروں فخر کتنا کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا۔ دیکھو بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ ابھی میں نے غلطی کی نہیں، لیکن مجھے حضور کا غلام بنا دیا، بخشش کا بندوبست پہلے ہو گیا۔ اپنے مالک سے، بیمار بھی اس سے عافیت مانگے، مقروض بھی اس سے عافیت مانگے، بے اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگے، صاحب اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگے، جو دولت کے حصول کے، رزق حلال کے خواہش مند ہیں وہ بھی اس سے عافیت مانگے، اور جن کی جھولی اس نے بھر دی ہے وہ بھی اپنے رب سے عافیت ہی مانگے۔ مالک سے جب سوال کرے، ایک بزرگ تھے، انہوں نے تو اپنی انگوٹھی میں لکھوا لیا تھا کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما، مگر جب بھی دیکھتا ہوں یاد آ جاتا ہے کہ اللہ سے عافیت مانگنی۔ اپنے مالک کی بارگاہ کے اندر دیکھو، میں نے دیکھا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ تیری خواہش ہے کہ وہ تیری آرزو کرے پوری، اور میری خواہش ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ کچھ لوگ ایسی خواہشات بھی لے کے آتے ہیں کہ جو پوری نہ ہو تو بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے موت مانگنا جائز نہیں دین میں۔ مصائب سے گھبرا کر، مشکلات سے گھبرا کر، زندگی کے مد و جزر سے پریشان ہو کر موت کا سوال کرنا جائز نہیں۔ کس طرح جائز ہے؟ ان لفظوں کے ساتھ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ جب تک میری زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے پھر تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عافیت کا سوال ہی ہے کہ یا اللہ رکھ بھی تب تک جب تک رہنا بہتر ہے۔ نبی پاک نے بھی ارذل العمر ہونے سے پناہ مانگی۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنے حق میں ایسی چیزوں کا سوال کر رہے ہوتے ہیں جو کئی دفعہ ہمیں مل جائیں تو ہمارا نقصان کریں۔ قرآن حکیم ایک جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اگر سب لوگوں کو مال دے دوں تو بغاوت کریں، فساد ہو جائے۔ کیا مانا؟ کہ اپنا نقصان کر بیٹھے لوگ۔ ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بعض ایسی چیزوں کے سوالی ہیں کہ جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کے کرم پر چھوڑنا ہے، اس سے عافیت مانگنی۔ اور بعض لوگ، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں شروع میں کہ ہماری دینی روحانی تربیت نہیں ہوتی، اور ہم کہیں سے باقاعدہ اسباق لینے کے قائل ہی نہیں ہوتے، پوری تربیت کا ہمارا مزاج نہیں ہوتا، اپنی عقل اور اپنا شعور اور اپنے حساب سے ہم زندگی کو بتانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو میرا دور ہے یہ ویسے ہی الجھا ہوا زمانہ ہے، اللہ ماشاء اللہ، پتہ نہیں کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، ایسے ہے جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے، اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ جس کی دکان پر کوئی گاہک نہیں وہ بھی کہہ رہا ہے لائنیں بنا لو۔ ایسا الجھا ماحول ہے اور ایسی آزمائش ہے کہ لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ دیکھیں جب تربیت کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے نا، ہمارے پاس مقتدا ہے اللہ رسول کا کلام، ہمارا پیشوا ہے رب رسول کا فرمان۔ جب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے منزل آسان بھی ہوتی ہے اور قریب بھی ہوتی، پھر ہمارے لیے آگے کی طرف سفر کرنا، آگے بڑھ جانا یہ آسان ہوتا ہے۔ آپ غور کریں جو لوگ دنیا میں کامیاب رہے، بھلا کس طرح کامیاب رہے؟ وہ اس طرح کامیاب رہے کہ انہوں نے نا اپنے رب سے عافیت مانگی، اللہ تعالیٰ نے خود بخود ان کے لیے رستے بنائے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، ایک ایک کتاب پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اور انہوں نے 150 سال پہلے بیٹھ کر جو کچھ لکھا تھا، بین ہی لفظ بلفظ
اس کی ضرورت آج محسوس ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں بڑھ رہی ہے. لیکن ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی, 50 لوگ نہیں تھے جو ان کے پاس بیٹھ کے لکھواتے, اپنا پریس نہیں تھا, ایسے لوگ نہیں تھے کہ جن کو پتا ہوتا کہ کتاب ہم کل چھاپیں گے اور اتنے فیصد یہ مارکیٹ میں نکل بھی جائے گی. ایسا کچھ نہیں تھا. کیا تھا؟ اللہ کی مدد ساتھ تھی, تائید ایزوی ساتھ تھی, اللہ نے اپنی عافیت میں رکھا تھا. وہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں نا اعلیٰ حضرت, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا. بہت سارے مفسرین نے کہا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. فرماتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. تو کسی نے کہا حضور یہ چلا اور دکھا میں کیا فرق ہے؟ فرمانے لگے دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے پوچھا میں نے گجرانوالہ جانا ہے, تو دکھانا یہ ہے کہ اسے کہا یہاں سے باہر نکلو, روڈ پہ چڑھ جاؤ, سیدھے جاؤ گے, ایک پول آئے گا, اسے کراس کرنا, نیچے اترنا, وہاں سے شہر شروع ہو جائے گا. پھر اس نے اگر کوئی اندرونی جگہ شہر کی پوچھ لی تو اس کو کہا کہ رائٹ ہو جانا, پھر لیفٹ ہو جانا, پھر آگے کسی سے مزید. یہ ہے راستہ دکھانا, اور ایک ہے چلانا. اس نے کہا میں نے گجرانوالہ جانا ہے, تو اس نے کہا ساتھ بیٹھنا میری گاڑی پہ, جہاں تو نے جانا ہے میں چھوڑ کے آتا ہوں. یہ راستے پہ چلانا ہے, یہ مقام تفکر ہے. آپ اس پر غور فرمائیں گے. کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں راستہ دکھائے گا, اور دکھاتا ہے, لیکن چاروں جانب شیطان بھی تو بیٹھا ہے نا, فتنے بھی تو ہے نا. تو اگر تیری رحمت ساتھ رہے, مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے, لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. اگر تو ساتھ چلے تو پھر یہ سفر مشکل. ہارون رشید نا اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا, سب سے اوپر والے چوارے پر. نیچے سے حضرت بہلول دانا گزر رہے تھے, اوپر اس کے ساتھ سپاہی بھی تھے, گن مین بھی تھے. اس نے کہا یہ بابا تو ذرا اوپر اٹھاؤ. انہوں نے ایک ڈولی, ایک ٹوکری سمجھ لیں, اس کو رسیاں باندھ کے نیچے پھینکا. نیچے جو سپاہی تھے ان کو کہا کہ یہ بابا جی کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ. انہوں نے جبرن تھاما بابا جی کو, اس میں ڈالا, اوپر والوں نے کھینچ لیا. 2-3 منٹ لگے. ہارون رشید کے سامنے حضرت بہلول دانا پہنچ گئے تو تھوڑے ناراض بھی ہوئے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں نا بلانے کا. ملاقات ہوئی تو کہا کیوں بلایا؟ کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا تھا. فرمانے لگے بادشاہ ہے نا, تیرے مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے, پوچھ مسئلہ. کہنے لگا بابا پوچھنا تھا کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ حضرت بہلول دانا چپ کر گئے. 2-4 منٹ کے بعد کہنے لگے جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا, بالکل اسی طرح پہنچ گیا اور رب کریم کی بارگاہ تک. اور وہ بھی جو اس نے کرم فرمایا ہے, ورنہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں پہنچ گیا, وہ بھی اگر تیری خوش گمانی ہے. ہارون رشید کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی. فرمانے لگے تو بادشاہ جو ہے اتنی جلدی کیسے سمجھ میں آئے گی تجھے بات؟ فرمانے لگے اگر میں تجھ سے ملنا چاہتا نا تو میں ایک درخواست لکھتا, پھر کسی وزیر سے سفارشی سائن کراتا, پھر وہ جمع کراتا, پھر مجھے ٹائم ملتا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں ٹائم آ جانا, پھر آ کے میں لائن میں لگتا. پھر بھی تو بادشاہ ہے, تیرا موڈ بنتا ملنے کا کہ نہ بنتا. جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا, جب تو نے چاہا ہے نا تو 1 منٹ بھی نہیں لگا. فرمانے لگے میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں جد و جہد کر کے پہنچوں گا, میں نے تو رب کی بارگاہ میں عاجزی کی ہے, پھر رب نے ہی کرم فرمایا ہے, اسی نے مہربانی کی ہے. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے, لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. اس کے کرم کا ساتھ رہا ہے, اس سے عافیت مانگی ہے, اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا ہے تو اس نے کرم کر دیا. جب تک یہ مزاج نہیں ہم بناتے کہ مالک سے عافیت کا سوال کریں, اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں, اس کی رحمتوں کے سپرد کر دیں, اتنی دیر تک زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آتا, قرار نہیں آتا. مشکات میں موجود ہے, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیمارداری کے لیے گئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ بندہ نا اتنا پتلا نحیف اور لاغر ہو گیا تھا جس طرح چڑیا کا بچہ ہوتا ہے, کمزوری ضعف طاری تھا. تو محبوب کریم نے اسے دیکھا تو بڑے کریمانہ انداز میں کریم فرمانے لگے تو کوئی دعا نہیں مانگتا, تو عافیت نہیں مانگتا اللہ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے مالک قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے, میں نہیں برداشت کر سکتا, تو نے اگر مجھے کوئی سزا دینی ہے تو یہی دے لے, قیامت کو نہ دینا. تو کہتے ہیں محبوب فرمانے لگے سبحان اللہ, او خدا کے بندے تو رب کی سزا دنیا میں بھی نہیں سہ سکتا, اللہ سے یہ بھی سوال نہ کر,
تو رب سے کہہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو رب سے دنیا میں بھی حسنہ مانگ، بھلائی مانگ، تو آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگ، تو اس سے عافیت کا سوال کر۔ تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب میں اسی طرح ہی کروں گا۔ عزیز دوستو، ہم کہاں سہ سکتے ہیں؟ ہم دنیا میں رب کی سزا ہم نہیں سہ سکتے، ہم کمزور ہیں تو گرمی نہیں سہ سکتے، شدید سردی نہیں سہ سکتے، شدت کی بھوک لوگ نہیں سہ سکتے، کوئی آزمائش نہیں سہ سکتے۔ وہ جو لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں نا جی فلاں چیز ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، نہ کو یار ہم تو یہ بھی نہیں سہ سکتے، ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں، ہمیں تو وہ معاف ہی فرمائے۔ ہم حساب والے ہے ہی نہیں، ہم تو صرف معافی والے ہیں۔ ہم سے نہ حساب پوچھے، اس نے حساب پوچھا تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اگر اس نے حساب پوچھا تو بڑی رسوائی ہو جائے گی، اگر حساب پوچھا تو مشکلات سامنے دکھائی دینے لگ جائیں گی۔ ہم سے تو وہ درگزر والا معاملہ کرے، ہم سے تو وہ کہے جا میں نے محبوب کے صدقے تجھے معاف کیا، جا تیرے لیے رحمت اور بخشش والا فیصلہ کیا۔ وہ کوئی سبب، اس کی رحمت کسی سبب کو دیکھ لے اور درگزر کر لے۔ تو آج کی پوری گفتگو میں آج آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ گزارش کر رہا ہوں، اللہ سے عافیت مانگے، ہر وقت عافیت مانگے۔ میری سالوں سے روٹین ہے، میں دعا مانگتا ہوں اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اور یہ خاموش تبلیغ ہوتی رہی، میں مانگتا رہا، کئی بچوں کو ویسے یاد ہو گئی، اس کو یاد کر لیں، اللہ سے عافیت مانگے، دین میں، دنیا میں، آخرت میں، اس کو اپنا مزاج بنائیں۔ خدا را اپنے آپ کو بے چین نہ کرو، بے قرار نہ کرو، بے سکون نہ کرو، رب کی یاد میں آ جاؤ، درود و سلام میں آ جاؤ، نعت کے حسن میں آؤ، تلاوت کی دنیا میں آؤ، سجدوں کے نور میں آؤ، آؤ کبھی کھول کے دل مسجد کی صفائیاں کریں، آؤ نہ کبھی کوئی بوڑھا، دادی، نانی، دادا، ان کے پاس بیٹھ کے پیر دبا کے اللہ کو راضی کریں۔ یہ کیف والی جگہ ہیں، یہ سرور والی جگہ۔ اتنی بے چین ہماری زندگی ہے، بے قرار ہے، تڑپتے ہوئے لوگ، لڑتے ہوئے لوگ، ایسے لگتا ہے اب یہ ایک دوسرے کا گریبان تھام لیں گے، بے قرار، بے چین۔ کسی کو ملنے گئے ہیں، کو آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑ گیا تو بڑی دقت میں ہے۔ اپنے آپ کو سکون دیں۔ آپ یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے، کبھی کسی کا انتظار کرنا پڑے تو 2-4 تسبیح درود شریف پڑھی جاتی، یعنی ذوق بن جاتا ہے کہ چلو اللہ نے موقع دیا ہے، کوئی سرکار کو یاد کر لیں، تنہائی مل گئی۔ ہمارا مزاج جس سختی کا شکار ہے، وہ سختی آہستہ آہستہ ہمیں زیادہ آزمائش میں ڈال دے۔ تو میرے بھائی، زندگی میں اطمینان حسن ہے، اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے، وہ سب سے زیادہ رب کریم کے ذکر میں۔ سب سے زیادہ جو چاہتا ہے نا دل ٹھنڈا رہے، زبان میٹھی رہے، وہ مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرے، وہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرے، زبان میٹھی رہے گی۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے اخلاق سنوارنا چاہے وہ حضور پہ درود شریف پڑھے، جو اپنے اخلاق سنوارنا چاہے، طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہے، وہ درود شریف پڑھے، اس کا دل سکون میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے مالک کریم ہمیں صحیح معنوں میں شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کچھ لوگوں کو دولت دے دے تو وہ سرکش ہو جائے۔ ہو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اگر دولت ہو تو عیاش ہو جائے، یعنی وہ کیا کچھ کر رہا، ہر ایک کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ قارون کو دولت مل گئی، اتنا بڑا خزانہ تھا اس کے پاس کہ قرآن کہتا ہے کہ جماعت مل کے صرف خزانے کی چابیاں اٹھاتی، یعنی یہ معاذ اللہ کوئی گھپ نہیں ہے، قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ ایک جماعت مل کے صرف خزانے کی۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ ہیلو حجت سے کام لیتے، غریب ہو جاتے، اور کچھ ایسے ہیں جو مسائل جاننے لگے تو اب انہوں نے ایک اور معاملات کرنے شروع کر دی۔ اگر گھر کے اندر 10 تولے زیور پڑا ہے تو 5 تولے کا اماں کو مالک بنا دیا، 5 کو بیوی کو مالک بنا دیا، تاکہ 7.5 تولے کی کوئی بھی مالک نہ رہے۔ گنجائشیں نکالتے، زکوٰۃ سے بچتے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے بہانے بازی کرتے۔ اس کو کہا زکوٰۃ دو تو کہنے لگا آپ کی تو میرے مال پہ نظر ہے۔ اب نے فرمایا تو بڑا بیوقوف ہے، مال تو دی اللہ نے دیا ہے نا، تو اللہ کے رستے میں دے۔ یہ کام ذرا مشکل ہے کہ اس کو بار بار کہا تو اس نے نہ بجائے اس کے کہ وہ مال دیتا
اس نے حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دیا، ایک عورت کو تیار کر کے لایا۔ یہ الزاموں والا کیس سنتے آ رہے ہیں آپ کہاں تک؟ حضرت یوسف پہ بھی لگا، جناب مریم پہ بھی لگا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم پہ بھی لگا، اور حضرت عیسیٰ پہ بھی سارے ہوئے نا الزامات۔ آپ کیا بات کرتے؟ الزام لگانا، بہتان ترازی کرنا، اور ہمارے یہاں اچھی بات دیر سے پھیلتی ہے، بری خبر وہ جلدی پھیل جاتی۔ ایک عورت کو تیار کر کے لایا معاذ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر الزام لگانے کے لیے، اور جب وہ بی بی آپ کے سامنے لا کے کھڑی کی تو حضرت موسیٰ نے جلال فرمایا تجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، سچ سچ بتا معاملہ کیا ہے۔ وہ خاتون کانپنے لگی، کہنے لگی میں موسیٰ کلیم کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکتی؟ مجھے تو اس نے پیسے دے کے تیار کی، مجھے اس نے مجھے پیسے دے کے تیار کیا ہے، اور بڑی اس نے مجھے تکلیف دی ہے، پیسے دے کے اس نے تیار کیا۔ یہ جب کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے کہ تو سارا کچھ کرتا پر میری سفید چادر پہ داغ تو نہ لگانے کی کوشش کر۔ آپ رونے لگے۔ اب یقین کریں لوگ تکلیف دیتے ہیں، بازو کا ایسی بات کرتے جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اور آپ کو نہ کردہ گناہ کی سوال کا جواب دینا پڑ جائے، کتنی مشکل ہوتی ہے۔ یعنی جو کام آپ نے کیا نہیں، اگر اس کام سے سوال پوچھا جائے تو کتنا مشکل اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ لوگ کر دیتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ کلیم تھے نا اللہ کے، بڑا جگرا ہے نا، لیکن رو پڑے، کہنے لگے تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہنے لگے اللہ اب اسے سزا دے۔ اور رب کریم نے اس کے سارے ساز و سامان سمیت اسے زمین میں دھنسا دیا، وہ زمین میں غرق ہو گیا، اپنے خزانے سمیت۔ اپنے دل میں تکبر نہ آنے دے میرے بھائی۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو دولت کا بہت ہی تکبر ہے، دولت کا بہت ہی تکبر ہے۔ میاں صاحب نے کہا تھا دانش مندہ انداز کام نہ ہی دل دولت نہ لانا، اس بوٹی تے کئی خاون کیتے تو جو کیتا سو کھانا۔ یہ تو کبھی اس کے پاس ہوتی ہے کبھی اس کے پاس ہوتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دولت کا پیچھا کیا اس نے تو اپنی دین کو نقصان پہنچایا۔ حضرت ام ربیہ ایک خاتون گزری ہیں، بڑی نیک اور پرہیزگار تھی، اللہ سے بہت ڈرنے والی تھی۔ ان سے کسی نے کہا زندگی میں انقلاب کیسے آیا؟ تو کہنے لگی میرے والد نے، میں ایک معزز اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو میرے باپ نے میرا نکاح کر دی۔ جس آدمی کے ساتھ میرا نکاح ہوا بہت مالدار تھا، اللہ نے اسے بڑا نوازا تھا، لیکن جتنا اس کے پاس دولت تھی اس سے زیادہ بڑھ کر اس کے پاس دولت کا تکبر تھا۔ چھت پہ میں اور میرا شوہر بیٹھے تھے تو ایک غریب آدمی نے دروازے پہ آ کے دستک دی، اس نے کچھ مانگا تو میرے شوہر نے کہا خو یہ لوگ کس قدر پریشان کرتے ہیں، کھانے کے وقت بھی آ جاتے ہیں، سونے کے ڈانٹ تو اس کو۔ فرماتی ہے جب میں باہر نکلی نا اس کی میں نے حالت دیکھی تو مجھے ترس آیا۔ اس کے ہونٹوں پہ جمی ہوئی خشکی نے بتایا کہ پتہ نہیں بیچارے نے کب سے روٹی کھائی، اور اس کی آنکھیں ترس رہی تھی، لگتا تھا کہ کئی دروازوں سے ہو کر اور خالی آیا ہے۔ تو کہتی میں نے اپنی جیب سے اپنے شوہر سے آنکھ بچا کے چند آنے جب اس کی طرف بڑھائے تو میرے شوہر نے دیکھ لی، نیچے آیا، میری اجازت کے بغیر تم نے فقیر کو دیا، میری اجازت کے بغیر اب تم اتنی با اختیار ہو گئی ہو کہ بنا میری اجازت کے دو گی۔ کہتے مسیحی جرم میں اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں شریف زادی تھی پر انتہائی تکلیف کے عالم میں واپس آئی، اور کہتے ہیں جب میں واپس پہنچی بڑی تکلیف میں پہنچی، میرے والد بڑے پریشان ہوئے، جب بیٹی کو طلاق ہی ہو جائے کیا حالت ہوتی ہے۔ فرماتی ہے کہ پھر کچھ عرصے کے بعد میرے والد نے تلاش کرنا شروع کیا، ڈھونڈنا شروع کیا، غور کرنا شروع کیا، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہ ملتا تھا۔ کہتے ہیں تلاش کرتے کرتے 2 ڈھائی 3 سال لگ کر ایک شخص نے بڑی رغبت کے ساتھ میرا رشتہ مانگا اور بڑی محبت کے ساتھ اس نے طلب کیا اور بڑی منت کی۔ کہتے ہیں میرے ابا نے طے کر دی، شادی کی پہلی رات جب وہ حجرہ عروسی میں داخل ہوا، کہتے ہیں میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں پریشان ہو گئی، یہ تو وہ شخص ہے جو میرے دروازے پہ بھیک مانگنے آیا تھا، تو وہی ہے اس کی خاطر مجھے طلاق ہوئی۔ تو کہتی ہے وہ شخص روئے اور کہنے لگے کہ میں بڑے اعزاز کے ساتھ تجھے رکھوں گا،
مجھے جب خبر ملی کہ میری وجہ سے تمہیں طلاق ہوئی تو میں نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں بڑی دعائیں مانگی، بڑی محنتیں کی، بڑی جد و جہد کی، پھر میں نے کچھ مال کمایا، اس قابل ہوا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر سکوں۔ کہتی ہوں میری بڑی قدر کرتا، میرا بڑا اکرام کرتا، بڑے اعزاز سے مجھے رکھتا، دنیا کی وہ ساری سہولتیں جو ایک خاوند اپنی بیوی کو دے سکتا ہے وہ مجھے دیتا، اور لوگوں سے بڑھ کر میرا وہ اعزاز کرتا کہ میں نے اس کی خاطر 2-2.5 سال تکلیف سہی تھی۔ کہتی ایک دن میں بیٹھی تھی چھت پہ خاوند کے ساتھ کھانا کھا رہی، فقیر مانگنے والا آیا دروازے پر، اور جب اس نے آ کے صدا لگائی تو میرا خاوند کہنے لگا اس میرے گھر سے کوئی خالی نہیں جانا چاہیے، اسے ضرور دینا، اور جتنا مانگے تھوڑا زیادہ ہی دے دینا۔ کہتی میں نیچے اتری، اور جب میں نے یوں کر کے آگے اس کی طرف خیرات بڑھائی، اس نے بھی کاسا کشکول آگے بڑھایا، اور میری نظر پڑی تو میں دھڑام سے چیخ مار کے گری۔ شوہر میرے آئے اور مجھے کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ تو میرا پرانا شوہر ہے، تو وہی ہے جس نے مجھے اس تکبر سے طلاق دی۔ کہتے وہ دروازے پہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا دنیا والوں تکبر نہ کرنا، دولتوں پر کبھی ان دولتوں پر، مال پر انحصار نہ کرنا۔ رب بڑا بے نیاز ہے، وہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ کہتے وہ تڑپتا تھا، روتا تھا، صدائیں دیتا تھا۔ میرے بھائی تو کچھ لوگوں کا شوق ہوتا، بادشاہ کو، سلطان یا عرب کے کچھ حصوں کا بادشاہ تھا، شوق بڑا تھا لوگوں کو کھلانے پلانے کا، بڑا شوقین تھا، بڑا بانٹتا تھا، اور کئی دفعہ معاذ اللہ اس پر فخر بھی کرتا تھا جو نہیں کر، تکبر سے بھی کہتا تھا بڑی جائیدادیں آؤ جس میں لینا ہے، تکبر بھی کرتا تھا معاذ اللہ جو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دن جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے نا بانٹنے لگا، کوئی فقیر آیا تو ایک مٹھی بھر کے اشرفیاں دے دی، کسی کو سونا دے دیا، کسی کو چاندی دے دی۔ ایک درویش بابا جی کونے میں بیٹھے ہوئے، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، کوئی ضرورت نہیں، کونے میں بیٹھے۔ آپ یقین کریں، آپ تھوڑا سا رخ ادھر کریں، دنیا پیچھے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پیچھے بھاگیں گے تو آگے دوڑ کے بھاگیں۔ یہ مزاج ہے قوم کا، کسی کا حال پوچھ لیں وہ بگڑ جاتا ہے، کہتا ہے مجھ سے کوئی کام ہوگا تبھی تو پوچھا ہے، اور آپ چپ کر جائیں، خاموش ہو جائے، یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ پیار کر لے تو اس کا بھی نقصان دیکھنے میں آتا ہے۔ کہتے ہیں پتہ نہیں میرے اندر کیا لالچ ہے، کیا خوبی ہے جس وجہ سے مجھ سے اتنی محبت ہو رہی۔ وہ باپا جی کونے میں توجہ ہی نہیں کی، جب توجہ نہ کی تو سلطان کی توجہ خود بخود ہو گئی۔ سلطان جایا کہنے لگے بابا کوئی قابل توجہ آدمی ہے، سب لوگ لائنوں میں لگے ہوئے بھاگ رہے ہیں، بادشاہ آیا ہے، یہاں تو شادی پہ کھانا کھل جائے تو بڑے بڑے امیروں کا پتہ چل جاتا ہے کہ بننے کیا لگا ہے۔ کہتے پتہ نہیں دوبارہ چھوٹے گوشت کی ٹرے آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور اتنا سارا رکھ لیتے کہ الامان والحفیظ، بڑے بڑے امیروں کے پول کھل جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کتنے تگڑے امیر ہیں۔ تو جب اس نے کہا شرفیاں، سونے، ہیرے، جواہرات تو جو نہیں تھے فقیر وہ بھی لائنوں میں لگ گئے، لیکن وہ فقیر پھٹے پرانے کپڑے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے، سانو کی لگے کسے اور دے نال۔ اور اقبال نے اس کی تشریح کی، اقبال کہنے لگے ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ ہوا گو تند و تیز ہے، تیز ہوا میں چراغ نہیں جلتے، ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خوش روانہ، فرماتے ہیں جسے اللہ نے بے نیازی دے دی، لالچ سے دور کر لیا، وہ کسی کی پرواہ، وہ اپنا چراغ جلاتا ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ وہ بابا بیٹھا ہے تو بادشاہ کہنے لگا اسے بھی بلاؤ، بابے کو بلایا، کہنے لگا تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ بابا کہنے لگا چاہیے تو بڑا کچھ، پر تجھ سے نہیں چاہیے۔ کہا کس سے چاہیے؟ فرمایا اس سے چاہیے جو دے کے حساب نہیں پوچھتا، بغیر حساب دیتا ہے، اس سے چاہیے۔ کہنے لگا نہیں، دروازہ کھلا ہے، تو بھی لے لے۔ بابا کہنے لگا میں لے تو لوں پر تو دے کچھ نہیں نہ سکتا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اکڑ تھی، تکبر تھا، کہنے لگا تو کیوں نہیں میں دے سکتا، تو سوال کر۔ تو بابے نے ساتھ والے فقیر سے لکڑی کا کالا پیالہ پکڑا، ہوتے ہیں نا فقیروں کے پاس مانگ، لکڑی کا کالا پیالہ، تو کہا لو دے دو کچھ۔ اس نے فوری طور پر سونے کی اشرفیاں مٹھی بھری اور لکڑی کے پیالے میں ڈالی۔ اب جب پیالے میں ڈالی تو کڑ کڑ کی آواز تو آئی، پر پتہ نہیں وہ کدھر گئی ساری اشرفیاں۔ دوسری مٹھی ڈالی تو پھر کڑ کڑ کی آواز آئی، پر اشرفیاں کدھر گئیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ تیسری، چوتھی، پانچویں، بابے کا پیالہ خالی کا خالی۔
2 दफ़ा भी, 4 दफ़ा भी। ये बादशाह लोग ज़िद्दी होते हैं, मलते नहीं जल्दी, क्योंकि इन्हें किसी ने बता दिया होता है ना सारा कुछ तुम ही हो, अड़ जाते। हाँ हाँ, जो जिस मनसब पे भी बादशाह होता है अड़ जाता है। उसने कहा मैं भी ज़िद्दी हूँ, प्याला भर के छोड़ना है। एक बोरी मंगा ली, दूसरी मंगा ली, तीसरी मंगा ली। अब बाबा खुश है, मुतमईन है, चलो डालो, तुमने कहा था मिलेंगी। अब वो मुट्ठी डालता, कभी अशरफियाँ, कभी हीरे, कभी चांदी, पर पता नहीं किधर जाती। बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता बैक होने लग गया। वजीर कहने लगा बादशाह पीछे से बोरियां ख़त्म हो गई हैं, अब नई मंगाने लगेंगी, पीछे कोई चीज़ भी नहीं, ख़त्म हो गया सारा कुछ। इंसान किसी को क्या दे सकता क्या? हाँ, वो इंसान बड़ा नवाजते हैं जिनके पास खजाने भी अल्लाह के दिए हुए होते हैं, वो नवाजते लोगों, वो नवाजते का तू क्या दे सकता है? बादशाह जब तंग आ गया ना बादशाह, तो घोड़े से नीचे उतर आया और बाबे के पैरों में बैठ के कहने लगा बाबा ये प्याला है किस बला का नाम? नीचे कौन सा कुआं है कि जो कुआं जो नीचे गिराता ही जाता है और जो भरता ही नहीं है? तो अब बादशाह का हाथ रुका तो बाबे ने प्याला छोड़ दिया और बड़ा कीमती लफ्ज कहा। बाबा कहने लगा बादशाह ये इंसानी ख्वाहिशात का प्याला है, ये इंसान की ख्वाहिशों का प्याला है, ये लालच का प्याला है, ये कभी भर सकता। इंसान कभी कहता है या अल्लाह अपना मकान दे दे, बड़ा राजी हो, उसे अपना मिल जाता है, फिर कहता है नहीं सोसाइटी में होना चाहिए। कुतुबुल अख्ताब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खानका में बैठा था। अचानक एक ताजर, एक दुनियादार शख्स आया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने बैठे हुए आपके एक मुरीद शेख अली अलैहिर्रहमा जिनका नाम था, उनकी तरफ वो ताजर तेजी से बढ़ा और शेख अली का गिरेबान पकड़ लिया। मेरे पैसे कब दोगे और कितने वादे करोगे? लाओ मेरी रकम वापस करो। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सारी सूरत हाल से बेखबर थे। जल्दी से उठे और उठ करके उस ताजर से कहा कि मामा क्या है, बात क्या है? कहा हुजूर बहुत अरसे थे आपके इस मुरीद शेख अली ने मेरी रकम देनी है और वापस नहीं करता। ख्वाजा साहब अलैहिर्रहमा ने शेख अली की तरफ देखा और फरमाया ये मामला क्या है? अर्ज़ की हुजूर गरीब हूँ, कमज़ोर हूँ, तंगदस्त हूँ, कसदन ऐसा नहीं कर रहा, इससे कुछ मोहलत ले चुका हूँ, वो ख़त्म हुई, अब और मोहलत का सवाली हूँ और ये मुझे मोहलत देने को तैयार नहीं है। ख्वाजा अजमेर अलैहिर्रहमा ने उस ताजर की तरफ देखा और फरमाया गरीब है, मजबूर है, इस वक्त तंगदस्त है, इसको कुछ मोहलत दे दो, यकीनन तुम्हारी रकम लौटा देगा। उसने हज़रत ख्वाजा अलैहिर्रहमा के साथ भी तौहीन आमेज़ लहजा माज़अल्लाह इख्तियार किया। अभी लेकर के जाऊंगा, पूरी रकम लेकर के जाऊंगा, वरना ना सिर्फ ये कि इसे रुसवा करूंगा बल्कि मैं इसे बाज़ारों में खींचूंगा। ख्वाजा कुतुब अलैहिर्रहमा फरमाते हैं जितने लोग वहाँ बैठे थे उन सब की तरफ जब शेख अली देखते तो कमज़ोर पड़ते, रोते। मेरे पीर भाइयों के बीच आकर सरेआम इतने लोगों में मेरी इतनी रुसवाई कर डाली। ख्वाजा अजमेर ने अपनी उस मुरीद की आंखों में जब आंसू देखे तो बड़ा ही दिल नरम हुआ। उसको कहा कुछ मोहलत दे दे। उसने कहा नहीं, मुझे तो अभी अपनी रकम चाहिए। नुकरों में खड़े होकर मशवरे होने लगे कि जनाजे का टाइम क्या रखना है। चंद सिक्के जेब से क्या निकाले थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने भरे खजानों से दौलत अता फरमा दी। ये तुम्हारी रकम और सबके सामने उठाओ बनाई गई और ले जाओ। रखा गया और कब्र को बंद किया गया। फकीरों को इस तरह रुसवा नहीं करना ये चाहिए। वो तसव्वुर है जो तुम्हें दिल को खानकाहों में नरम करता है। बैठे इन सादा और कमजोर लोगों के साथ ये रवैया रवा न रखना चाहिए था। ये कहा उस शख्स ने पैसे उठाने शुरू किए और उठाते उठाते ना जब उसकी नजर ज्यादा माल पे पड़ी तो कुछ ज्यादा पैसे भी उठा कुछ भी जरा नजर बचा के देखता कि ख्वाजा साहब देखते नहीं रहे, कुछ ज्यादा रकम हथियाई और वो चलता बना। हजरत ख्वाजा अलैहिर्रहमा ने शेख अली को थपकी दी, फरमाया अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत रखी, पर एक बात मेरी याद रखना, जब भी भरोसा करने को दिल हुआ, जब भी किसी तरफ सहारा ढूंढने का दिल हुआ तो या खुदा की तरफ देखना या मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ देखना। ये क्या दरवेशों का क्या काम कि वो दुनियादारों से पैसे ले और दुनियादारों के साथ मामलात करे। तुम्हारी ये रवज अच्छी नहीं, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारा वकार रखा।
خواجہ قطب کہتے ہیں وہ بات تو ختم ہو گئی، صلی اللہ تعالی لیکن شیخ علی کے چہرے پر کئی دنوں تک افسردگی رہی۔ السلام نے وہ ان سب لوگوں کو پلٹ پلٹ کے دیکھتے جن کے سامنے آ کے اس نے گریبان پکڑا تھا تو بیچاروں کی طبیعت بگڑتی، دل پہ افسوس ہوتا، اس کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا، میری غریبی کا یوں مذاق نہ اڑاتا۔ کہتے ہیں چند ہفتے گزرے تو اس تاجر کو ہم نے دوبارہ خواجہ صاحب کی خانقاہ میں داخل ہوتے دیکھا، لیکن اب کہ وہ بڑا ہی پریشان آیا، اب کہ وہ بڑا ہی افسردہ آیا، اب کہ وہ آیا تو ہانپتا کامتا تڑپتا آیا، چادر بڑی ساری اوڑھ رکھی ہے، آتے ہی حضرت خواجہ کی خدمت میں بیٹھا، تڑپ کے رونے لگا، کہنے لگا اجمیر کے بادشاہ بھول گیا تھا، معافی ہو سکتی ہے، غلطی ہو گئی تھی، درگزر کا سوالی بن کے آیا ہوں۔ عطائے رسول ہند الولی غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے پہیلیاں نہ بجھا، جو بات ہے اس کو کھول کر کے بیان کر، فقیر تیری ہر بات سننے کو اور درگزر کرنے کو تیار ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ چادر کی اوٹ سے نکالا تو کہنے لگا حضور خشک ہو گیا، اٹھتا ہی نہیں، حضور تکلیف میں ہوں، آزمائش میں ہوں۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ میں نے نا وہ میں نے سکے اٹھاتے اٹھاتے نا آپ سے نظر بچا کے کچھ زیادہ اٹھا لیے تھے، تو آپ کی ناجائز دولت، میں نے آپ کی دولت کو ناجائز حاصل کر لیا تھا، تو حضور اس سبب سے میرا ہاتھ چھال ہو گیا، مجھے اتنے لینے چاہیے تھے جتنے میرے بنتے تھے، میں نے ناجائز پیسے لے لیے۔ خواجہ اجمیر فرمانے لگے دنیا دار ہے تو ابھی تک دنیا داری میں ہی اڑا ہوا ہے، تو دنیا دار ہے تو ابھی تک تیرا خیال سکوں میں، پیسوں میں، دھیلوں اور اشرفیوں میں اڑا ہوا ہے۔ فرمانے لگے مجھے پتا تھا تو زیادہ اٹھا رہا ہے، لیکن فقیر کے پاس جو خزانے ہیں وہ اس کے ذاتی نہیں، وہ رب کریم کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سے کوئی لے گیا تو لے گیا، لیکن تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ زیادہ سکے اٹھانے کی وجہ سے تیرا ہاتھ چھال ہوا ہے؟ یہ اس لیے تیرا ہاتھ خشک ہو گیا ہے کہ تو نے ایک فقیر اور درویش کو بھرے مجمع کے اندر رسوا کر ڈالا تھا۔ تیرا زیادہ پیسے لینے کی وجہ سے ہاتھ کمزور نہیں پڑا، بلکہ وہ جو تو نے اس غریب کے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا اور اسے رسوا کر ڈالا تھا، تو کیا سمجھتا ہے وہ لاوارث ہے؟ اگر وہ کمزور ہے، تنگ دست ہے، تو بندہ تو رب کریم کا ہی ہے نا۔ جو تاجر، سیٹھ، نواب اور ذمہ دار کا رب ہے، غریبوں کا بھی وہی رب ہے، ان مسکینوں کا بھی وہی رب ہے، ان کمزوروں کا بھی وہی رب ہے۔ کہنے لگا حضور معافی کا سوالی ہوں۔ فرمایا اٹھ کے جا اور بڑے مجمع میں جا کے ایک دفعہ اس درویش سے معافی مانگ، مجھے امید ہے عرش کا رب تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک دفعہ معافی مانگ لے، جا سوال کر لے۔ وہ شیخ علی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا اگر آپ معاف کر دیں تو میری تکلیف دور ہو جائے گی۔ شیخ علی کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو برسے، کہنے لگا آپ نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ کہنے لگے یار تو تاجر ہے، تو ذمہ دار ہے، تیرے دل میں پتہ نہیں کیا تصور ہے، پر میں نے تو معاف کرنا ہی ہے، اس لیے کہ نہ میں تاجر ہوں، نہ میں ذمہ دار ہوں، نہ میں دنیا دار ہوں، میں تو غریب نواز کا ماننے والا ہوں۔ میری مجبوری ہے کہ جس شخص کا میں نوکر ہوں نا، اس نے سکھایا ہی معاف کرنا ہے، اس کے در دولت پہ میں رہتا ہوں، انہوں نے درگزر کرنا سکھایا ہے۔ ادھر جب معافی ہوئی تو خواجہ اجمیر نے تھپکی بھی دی، دعا بھی فرمائی، رب کریم نے شفا عطا فرما دی۔ تو خواجہ اجمیر فرمانے لگے میاں جا، تیری تندرستی ہوگی، چلا جا۔ کہنے لگا حضور اب کس نے جانا ہے، اب تو میں تیری دہلیز پہ جھاڑو دیا کروں گا۔ کوئی شے نہیں کی، سر پہ بال بھی نہیں تھے، رویا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، تجھے کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا بال آ جائے اور تھوڑا مال آ جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال بھی آ گئے، تو بکریاں بھی آ گئی، لائنیں لگ گئی، مال ہی مال ہو گئے۔ دوسرے کے پاس گیا، وہ کوڑا تھا، اس کو جا کے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا شفا ہو جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے۔ شفا بھی ہو گئی، گائیں بھی دے دی، بھینسیں بھی دے دی، مال ہی مال ہو۔ پھر ایک کے پاس گیا، وہ اندھا تھا، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا آنکھیں ملنے اور کچھ ساتھ، اللہ مال دے دے۔ اونٹ ہی اونٹ ہو گئے۔ جب بڑا نواز دیا تو پھر مالک نے امتحان لینے کا ارادہ کیا، یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں بھی تیریاں اگ، آزمائشاں تیریاں، صحیح کہہ رہا ہوں، آزمائشاں تیریاں، یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں تیریاں، اے سونا پرکھیا جاندا ہی پہلو نال لگاں دے لگ۔ اللہ نے فرمایا آزمائش کرو۔ سب سے پہلے گنجے کے پاس آئے، اسے کہا اللہ کے رستے میں کچھ دیکھنے لگا، میرے خرچے ہی بڑے، دیکھو تو صحیح کتنی مشکل میں وقت گزارتا ہوں، حال ہی کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا میں نے تو سنا ہے تو گنجا اور بھوکا ننگا تھا۔ کہنے لگا میں تو جدی پشتی رہی سے آزم ہوں،
تو یہ کس پاگل نے کہا ہے بھاگ جا؟ اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے. کھیت کھلیان اجڑ گئے، پھر سے گنجا ہو گیا. حضور علیہ السلام فرمانے لگے، پھر وہ اس کے پاس گیا جو کوڑا تھا، اسے کہا کچھ دے. کہنے لگا خرچے ہی بڑے. اب پوچھ لیں کسی امیر آدمی سے کہ اگر چکی کے نیچے ہاتھ ہے میرے سے زیادہ تو پریشان بندہ ہی کوئی نہیں. کیا بتاؤں آپ کو، اتنا ٹیکس ہے، اتنا جرمانہ ہے، فلانی شے ہے، بڑا کچھ گنواتے ہیں لوگ. اس نے کہا میں نے تو سنا تو پہلے کوڑا تھا. اس نے کہا اچھا دوڑ جا، میں تو رئیس اعظم ہوں، دادا بھی پردادا بھی اور ساری نسل ہی. اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے. پھر وہ گیا اندھے کے پاس اور جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے. تو کہنے لگا رب کے نام پہ؟ یہ کھڑے ہیں اونٹ جتنے تیرے دل کرے لے دا. اس نے کہا کیا معنی اس بات کا؟ کہنے لگا یار تجھے کیا بتاؤں، میں تو اندھا تھا، میں نے تو کبھی دنیا دیکھی نہیں تھی. پھر اس کریم نے فضل کیا تو مجھے بڑا کچھ دکھایا. میں کیا بتاؤں، میرا دل کر رہا ہے کہہ دوں کہ پھر اس نے کعبہ دکھایا، پھر اس نے روضہ رسول دکھایا، پھر اس نے ریاض الجکا کے سجدے دکھائے، پھر اس نے اپنے محبوب کے دروازے کی رونقیں دکھائیں. اس نے بڑا کچھ دیا، اس نے بڑا نوازا. میرے پاس تو شاید میں بدکار پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، واصف یار نے نظر جو کی تھی پھر واصف ہی ہوئی. یہ تو اس کا کرم ہوا. تو یہ وہ کہنے لگا تو اللہ کے نام پہ جان مانگنا، وہ بھی دینے کو تیار. میرے پاس تو شے ہی کوئی نہیں، تو مجھے تو اپنا پتہ ہے، میں تو کوئی شے نہیں تھا، کچھ نہیں تھا میرے پاس. یہ تو ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے. اور مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. تو وہ کہنے لگا میں بھی کچھ لینے نہیں آیا تھا، تیری آزمائش ہی کرنے آیا تھا. تیری عزتیں بھی سلامت رہیں گی، تیرا مال بھی سلامت رہے گا، تیری شفا بھی. اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے توجہ ادھر ادھر نہ کریں. چھوڑے لوگ کیا کر رہے ہیں، دنیا کیا کہہ رہی، کبھی بھی اپنی توجہ دائیں. ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ ہماری سیاست ہے، ہماری دنیا داری ہے، ہم بندوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کون کس طرح، اور آپ یقین کریں آپ تھک جائیں گے، بندے راضی نہیں ہوں گے، وہ نہیں راضی ہوتے. آپ ان کو منا کے لائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے، ادھر کو منائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے. اس چکر سے باہر آئیں، اس رب کو راضی کریں جو فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا تو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کر، میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں. رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. اللہ لوگوں کے دلوں میں. اپنی نظر ہمیشہ اپنے رب پہ رکھیں. اتنی لمبی چوڑی دنیا داروں سے امیدیں نہ وابستہ کریں. میں نے دیکھا ہے لوگ کاسا لیسی کرتے ہیں، کبھی اس کے دروازے پہ کبھی اس کے دروازے پہ. ان چکروں سے باہر آئیں اور اپنے رب کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں. استغفار شوق سے پڑھا کریں. اور اکیلے میں رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فرعون 500 سال حکومت کر گیا. فرماتے اصل وجہ یہ تھی کہ دنیا جب سو جاتی تھی نا تو اوپر چادر لے کے تو مصلے پہ بیٹھ جاتا تھا اور ہاتھ باندھ کے کہتا تھا رب تو ہی ہے، میرا پردہ نہ کھولنا، مالک تو ہی ہے، کرم نوازی کرنا، میری پکڑ نہ کرنا. وہ بے ایمان ہو کے اگر 500 سال ہاتھ باندھے تو گزارا کر لیتا ہے، تو ایماندار ہے. پر مسئلہ یہ ہے کہ تو رات کو بکل مار کے ہاتھ نہیں نہ باندھتا، تو منت نہیں کرتا، تو استغفار نہیں کرتا. توبہ کریں تو بچے رہیں. وہ اتنی لمبی حکومت کر گیا چونکہ رات کو کہتا تھا مالک رب تو ہی ہے، لیکن مہربانی فرما میری پکڑ نہ فرمایا تو اللہ نے تو اس کو مہلت دے دی. کافروں کو آج بھی مہلت دی ہوئی نہیں رب نے. یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، یہ ہر گناہ کی جڑ ہے. جب انسان دنیا کی دولت سے پیار کرنے لگ جاتا ہے، پھر وہ قتل بھی کرتا ہے، پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے، پھر وہ زیادتی بھی کرتا ہے، پھر وہ حرام بھی کھاتا ہے، پھر وہ یتیم کو بھی لوٹتا ہے، پھر بیوہ کا مال کھانا بھی اسے پریشان نہیں کرتا، پھر کروڑوں روپیہ ہضم کر لیتا ہے، لکڑ پتھر ہر چیز اس کو ہضم ہونے لگتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اسے محبت دنیا کی دولت سے ہو گئی ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا حضرت جی میرا نماز میں دل نہیں لگتا. تو بزرگ فرمانے لگے تیرا مسئلہ اصل یہ نہیں، تیرا مسئلہ اور ہے. نے کہا حضور سمجھا دیں. تو وہ فرمانے لگے کچھ بندے ایسے ہیں جو تمہیں ٹیلی فون کرتے ہیں اور تم ان کا فون نہیں اٹھاتے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو تم دن میں خود 3 دفعہ فون کر کے حال پوچھتے ہو.
حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے جس سے پیار نہیں نا، اس سے اظہار بیزاری ہے تو اس کا فون بجتا رہے تو کہتے ہیں میں تھا نہیں، میں موجود نہیں تھا، فون چارجنگ پہ تھا، گھر چھوڑ گیا تھا، بہانہ ہے۔ اور جس سے محبت ہے اس کو ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں آپ پریشان تو نہیں ہوتے؟ بس میرا سلام لینے کو دل کر رہا تھا۔ فرمانے لگے کہ تیرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو نے محبت نہیں کی اللہ رسول سے۔ اگر تیرا خدا رسول سے پیار ہوتا تو یہ جملہ کیسے آتا کہ نماز کو دل نہیں کرتا؟ پھر تو تیرا تہجد کو بھی دل کرتا، پھر تو تیرا ہر وقت قرآن پاک سینے سے چمٹائے رکھنے کو دل کرتا، اس لیے کہ تیرا مقصود اللہ کی ذات ہوتی۔ چونکہ مقصود دنیا داری ہے، مقصود دولت بنا لی ہے معاذ اللہ، مقصود ایک رنگ بنا لیا ہے، اس کا نقصان قوم اٹھا رہی ہے۔ نقصان رشتوں میں، نعتوں میں حسن نہیں رہا، پیار نہیں رہا، ترتیب نہیں رہی۔ ایک ناروے سے دوست نے فون کیا، مجھے کہنے لگے آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں، کوئی ہمارے حق میں بھی کر دو۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے؟ کہنے لگے آپ پردیسیوں کی مجبوریاں نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت جی شکوہ ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں جب بھی فون کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ شام کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، وہ کہتے ہیں وہ شادی آ گئی ہے تو جلدی کرو، پیسے بھیج دو، فٹافٹ کرو۔ کہتے ہیں کبھی کسی نے ہم سے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا، کبھی کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ وہ پردیس میں گیا ہے، اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے۔ تو تیار بیٹھے ہیں، حال ہی کوئی نہیں پردیس میں۔ یہاں حال یہ ہے کہ جو فون کرتا ہے، ایک بزرگ کہنے لگے کہ 22-23 سال دیے ہیں پردیس کو، تو اپنی ہی بیوی کو فون کیا ہے کہ اب نہیں ہوتا، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، کمر کمزور ہو گئی ہے، اب میرا دل کرتا ہے گھر آؤں اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھاؤں۔ اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، دل کی دھڑکن تیز رہتی، پتہ نہیں کب وقت آ جائے۔ تو کہتے ہیں میری بیوی جسے میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہونا چاہیے، وہ کہتی ہے چلیں 3-4 سال اور لگا لیں پھر آ جانا۔ او بھائی، کیا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا بھائی اسے فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں پیسے دے دوں گا، جب آؤ نا تو ایک موبائل ضرور لے آنا۔ اس کو لوگ فون کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک چھوٹی سی چیز، وہ میں پیسے دے دوں گا، تو پیسے دینے ہیں تو یہاں سے کون سی چیز نہیں ملتی؟ صرف فرماشیں، لوگوں کے ساتھ تعلق صرف جیب کا، رشتہ صرف جو ہے وہ تعلق صرف اس چیز کا کہ وہ آدمی ایک ATM مشین ہے تو فٹافٹ کارڈ ڈالو تاکہ آپ کے حصے کے پیسے نکل آئیں۔ یہ مزاج اس نے نقصان کیا ہے، دراڑیں پڑ گئی ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کو جو وقار دیا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں، فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، ان کے پاس کوئی شخص نہ بیٹھے ورنہ اس کا دل کالا ہو جائے گا۔ کہ حضور وہ کون سے؟ تو فرمانے لگے نبی پاک نے کچھ لوگ بتائے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ کون سے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، جو دنیا کو سے پیار کرنے لگے اور آخرت کو بھول جائیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں ان سے دور رہنا، دل کالا ہو جائے گا۔ یحبون المال وینسون الحساب، وہ جو نبی پاک نے فرمایا نا کچھ لوگ آئیں گے جو مال سے تو پیار کریں گے پر اس کے حساب کو بھول جائیں گے، ان سے بچنا۔ فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ، جو مکانوں سے تو پیار کریں گے پر اپنی قبروں کو بھول جائیں گے۔ اور فرمایا ان لوگوں سے بھی بچ کے رہنا، ان سے بھی پرہیز کرنا جو لوگ یحبون الخلق وینسون الخالق، جو لوگ مخلوق سے تو پیار کریں گے، بندوں سے بڑا پیار کریں گے لیکن اپنے رب کو بھول جائیں گے، ان لوگوں سے بھی بچیں۔ ایسے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، ان سے بچیں۔ تعلقات میں خلوص ہوتا ہے، جب کوئی آپ کی غربت سے پیار کرتا ہے تو وہ آپ کا اصل دوست ہوتا ہے، جب وہ آپ کی تنہائیوں سے آزمائشوں سے پیار کرتا ہے تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ خالص ہوتا ہے۔ جو آدمی دولت کو دیکھ کر پیار کرے اور دولت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرے تو اس شخص کا پیار سیدھا سیدھا میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغنا کا حکم دیا ہے، بے نیازی کا۔
یہ دنیا داری میں الجھنا، دنیا کے بن کے جینا، دنیا کے ہو کے رہنا. آپ یقین کریں سارے رشتے، میں نے سعودی عرب میں پیر دیکھے، پیر مریدوں کی لسٹیں لے کے جاتے، ان کو ٹیلی فون ہوتا ہے تمہارے پیر صاحب آ گئے تم بھی پہنچ جاؤ، ٹھنڈی بوتلیں لے آنا آتی دفعہ. وہاں وزن اٹھایا نہیں جاتا واپسی پہ. ہمارے کئی سنگی ناراض ہو گئے، حضرت آپ آتے ہیں تو آپ بتاتے نہیں. تو میں کہتا ہوں یہاں بھی یہی کام کرنا ہے. ہم تو اپنے گناہوں کی معافی لینے آئے، تو ہم جس کام آئے ہمیں کرنے دو، کیوں الجھاتے ہو؟ وہاں جا کے بھی جہاں خالصتاً انسان کا رجوع اللہ کا وقت ہے، وہاں بھی وہی حالات پیدا ہو گئے، ہر طرف دنیا داری. اور یہ پیروں کی بات کرتا ہوں تو آپ بڑے مسکراتے ہیں. میں نے بڑے بڑے مفت خورے دیکھے ہیں، بڑے بڑے. یہ ہر طبقے میں ہوتے ہیں، ہر طبقے میں. ایک صاحب مجھے ایئرپورٹ پہ ملے، کہنے لگے جی کتنے دن رہا ہوں، ماشاءاللہ ایک دن بھی روٹی جیب سے نہیں کھائی. میں نے کہا بڑے کامیاب ہو کے آ رہے ہیں آپ، یہ تو بات باعث فخر ہے. جا کے کسی اخبار میں فوٹو چھپاؤ. کہنے لگے جی بڑے دوست، بڑے سنگی، بڑے بد، کوئی ادھر سے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے ادھر سے. تو میں نے کہا یہ کوئی فخر والی بات ہے، کوئی بتانے والی بات ہے؟ تلک ہی بڑا ہے جی. بھئی مفت خوری کا مزاج، اور توجہ رکھنا کہ اب اس سے مجھے کیا مل سکتا ہے. اور اگر کوئی نہیں لے کے آیا واپس گیا تو شکوہ کرنا، دیکھو چل کے آ گیا، اس کو خبر ہی نہیں کہ جاتے دفعہ چلو بندہ 6 بوتلیں لے جائے، کیا فرق پڑتا ہے. یہ کمزور ذہن ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ نفس پرستی ہے، یہ پیسے کی غلامی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم. فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں. ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں. یہ حدیث مشکات میں موجود ہے. ڈالر کے، ریال کے، لاکھ کے، کروڑ کے بندے. حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم. جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے. یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں، یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، دولت کا بندہ بن گیا ہے. اس کا معیار بدل گیا ہے. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے. طواف مکمل ہوا، 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا، گورنر. السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. تو آپ کہنے لگا تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار، تجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے، تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا. حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں، یہاں آ کے بھی بندوں سے مانگوں؟ تو بڑا ہی بیوقوف ہے. سامنے اس کا گھر ہے، سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم، اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں؟ کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا. تو میں مسجد الحرام سے باہر نکل کے، یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں. حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ صاحب نے نہیں، اب بھی کوئی سوال کرے. تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے. تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں، بول. تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے. جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی، تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے. حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کھڑے ہو کے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو؟ سب بچے دوڑ گئے. تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے میں بھی چھوٹا تھا، میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا حضور ہم نے توڑ کے نہیں کھجوریں کھائیں، گری ہوئی کھائی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو رستے میں گر جائیں وہ اٹھانی ناجائز نہیں ہوتی. تو حضور یہ گری ہوئی کھجوریں کھائی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بچے کی بات سن کے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے صحیح بات کی طرف میری توجہ کرا دی ہے، اللہ تیرا بھلا کرے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے، حکمران وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بچے کے پاس کھڑے ہو گئے.
چھوٹے بچے کے پاس دکان پہ غریب آدمی چڑھ آئے نا تو دکاندار صاحب اللہ ماشاءاللہ ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز کہ نا وہ والی نکاؤ دکان کے لینیا سے لے تو جا. اور اگر تگڑا بندہ آ جائے وہ کہتے ہیں جناب آپ کو اس طرح کرے نشاندہی کر دے میں انشاءاللہ خرید کے لا کے پیش کر دوں گا. مزاج بدل جاتا ہے. غریبوں کے پاس، چھوٹوں کے پاس، عام آدمی کے پاس آپ جائیں. ہمارے حکمرانوں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے. پیروں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے. بڑے علماء کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے. تاجروں کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے. شیشے کے بڑے بڑے محلات میں، سوسائٹیوں میں بسنے والوں کا غریبوں سے گیپ زیادہ ہے. دوستو، ایک بادشاہ نے نا خواب دیکھ لیا تھا. اس نے خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے ایک تعبیر بتانے والے سے تعبیر پوچھی کہ یہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو وہ تعبیر بتانے والا پریشان ہو کے کہنے لگا بادشاہ بات بڑی خوفناک ہے، جو خواب آپ کو آیا ہے تعبیر بڑی خطرناک ہے. تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار، بہن بھائی، بیوی بچے آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے سزا دی. یہ کیسی خوفناک خبر سنا رہے ہیں، سارے چلے جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا. کچھ دنوں کے بعد ایک اور تعبیر کرنے والوں کو بلایا اور اسے بلا کے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تو تعبیر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ یہ تو بڑا اچھا خواب ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. بادشاہ نے اس بندے کو انعام دیا، تحائف دیے اور بار بار آنے کی دعوت دی. میرا خیال ہے تعبیر ایک ہی نہیں بتائی دونوں نے، لیکن بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. ہم نہ اپنے بچوں کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ وہ بچے بجائے سمجھنے کے ناراض ہو جاتے ہیں. ہمارا سمجھانے کا انداز بعض اوقات الا ماشاءاللہ توہین آمیز ہوتا ہے. ہمارا بعض اوقات بعض لوگوں سے ملنا، بعض لوگوں کے ساتھ ربط رکھنا، اس میں خوبصورتی نہیں ہوتی. دانائی، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، یہ ایک بڑا ضروری کام ہے، ایک بڑا سمجھداری والا کام. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکمت سکھائی، دانائی سکھائی. پتہ ہے مسائل کب ہوتے ہیں؟ جب ہم انہیں ذہن پہ سوار کر لیتے، اور جب پریشانی کو ذہن پہ سوار نہ کیا جائے پھر پریشانی نہیں رہتی، پھر بندہ آسانی سے اس پریشانی سے گزر جاتا ہے. بڑے تدبر کے ساتھ روزمرہ کے معاملات کو ڈیل کریں. میرے پاس ایک دوست اپنے بچے کو لے کے آئے، کہا حضرت اس کو دم کر دیں، اور ساتھ انہوں نے کہنا شروع کیا باقی تو اس کے بہن بھائی بڑے اچھے تھے، یہ ضدی بھی بہت ہے اور اڑ بھی بڑی جلدی جاتا ہے، اور اس کے مزاج میں تلخی بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کی طبیعت کے اندر سختی. 2-4 باتیں انہوں نے کی. تو میں نے کہا کہ آپ تو اس کے والد ہیں، اگر آپ یہ لب و لہجہ اس کے بارے میں بیان کریں گے یہ تو سارے خاندان سے کٹ جائے گا. آپ کو تو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ اسے سمجھاتے بھی تو اس طرح سمجھاتے کہ اسے پتہ ہی نہ چلتا مجھے کوئی سمجھا رہا ہے. آپ اس کو ضدی کہہ رہے ہیں، اس کا تو ذہن بن جائے گا میں تو واقعی ضدی ہوں، طبیعت بن جائے گی، ذہن اس کا الجھ جائے گا. حکمت کے ساتھ اپنے مخالف کو بھی کبھی ڈیل کرے نا. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اپنے مخالف کو بھی کبھی ڈیل کرے نا. ہم نا بعض دشمنوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ تگڑے ہو جاتے ہیں. کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب تمہارا جاہلوں سے آمنا سامنا ہو تو تم نے کہنا ہے بھئی تمہیں سلام ہو. ہر آدمی سے الجھیں گے نہیں، ہر ایک سے بحث نہیں کریں، ہر ایک کے بارے میں یہ ذہن نہیں بنائیں گے کہ یہ بھی میرا دشمن ہے، یہ بھی میرا مخالف. اتنی جلدی اپنے ذہن کے اندر تناؤ نہیں پیدا کرے.
ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار آپ کا نام بگاڑ بگاڑ کے لینے لگے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ کہتے اگر ہم نے محمد مان لیا تو محمد کا معنی تو وہ ہے جس کی تعریف کی جائے بار بار، اب وہ نام بگاڑ بگاڑ کے معاذ اللہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو وہ صحابی آئے تھے اور انہوں نے بڑی خوفناک طریقے سے بات سنائی، پر پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پتہ نہیں وہ کس کو گالیاں دے رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کس کا نام بگاڑ رہے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنایا ہے۔ اپنے دشمن کو بھی آپ حکمت سے ڈیل کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کو اتنا توانا نہیں کر دینا کہ وہ بعد میں زیادہ بڑا مسئلہ بن جائے۔ تو دھانائی، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، یعنی ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا میں اس شرط پہ کلمہ پڑھوں گا کہ میں نمازیں 2 پڑھوں گا۔ یہ صرف حضور کا اختیار ہے کہ نبی پاک کسی کو اجازت دے دے، ورنہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ میں فقط 2 نمازیں پڑھوں گا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تو آ جا 2 ہی پڑھ لینا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے اس نے 2 نمازوں کی شرط پہ کلمہ پڑھا تھا، پھر وہ تہجد بھی پڑھا کرتا تھا۔ ہمارے ہاں نا لوگوں کو موقع ہی نہیں دیا جاتا مسجد آنے کا۔ یہ کبھی کبھی کچے نمازی آتے ہیں نا رمضان شریف میں، تو پکے نمازی انہیں گھورتے ہیں، کہتے ہیں تسی آ گئے ہو فصلی بٹیرے، اور بھئی ان بچوں کو آ تو لینے دو، اور دعا کرو یا اللہ مسجد آ گیا ہے اب مہربانی فرما، اس پہ رحمت کر، اسے پکا نمازی بنا۔ لیکن وہ دھانائی، وہ خاص حکمت، وہ معاملہ فہمی، وہ حسن جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس معاملہ فہمی کو سمجھنا چاہیے، ہمیں موقع دینا چاہیے۔ دیکھیے جب صلح حدیبیہ ہوئی نا تو بعض شرائط ایسی تھی جو بڑی مشکل تھی صحابہ کے لیے ماننا۔ مثلا ایک شرط یہ تھی صلح حدیبیہ جب حضور نے کفار مکہ کے ساتھ صلح کی تو اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے آئے گا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر تو مدینے میں اسے رکھا نہیں جائے گا، واپس کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی مدینے سے مکہ جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، یعنی ہم بندہ واپس کریں گے، وہ وہاں بندہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا بھی آئے تو ہم اسے پناہ نہیں دیں گے۔ اب یہ شرط بڑی عجیب تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، بخاری شریف میں موجود ہے، اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو نبی کریم نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتا۔ فرماتے میں جناب صدیق اکبر کے پاس بھی گیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ وہ بندہ واپس نہیں کریں گے، ہمیں واپس کرنا پڑے گا، تو یہ ہم دب کے صلح کیوں کریں جب قرآن سچا، اسلام سچا، نبی کریم سچے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان پہ قربان جائیں، انہوں نے بھی وہی لفظ دہرائے، کہنے لگے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو بات بھی کرتے ہیں رب کریم کے حکم سے کر کر، لہذا انہوں نے جو کر دیا ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ بظاہر شرط تھی جس سے لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے، لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ فائدہ اسلام کو اس شرط نے دیا۔ وہ جو مجاہدین اسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آتے، انہیں پتا تھا کہ حضور علیہ السلام ہمیں نہیں رکھیں گے۔ حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے کچھ اور صحابہ، یہ جب مدینہ طیبہ آئے اور حضور نے واپس کیا تو انہوں نے ایک تیسرے مقام پہ ڈیرا لگایا، وہاں سارے مجاہدین آہستہ آہستہ اکٹھے ہونے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کافر جب بھی وہاں سے گزرتے انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا، تو جس شرط پر وہ بڑے ڈٹے ہوئے تھے نا کہ ہم نے منوا لیا ہے،
سب سے پہلے کفار مکہ اکٹھے ہو کے آئے کہ مہربانی کرے اس شرط کو تو ختم کریں، آپ اپنے لوگوں کو بلائے مدینہ منورہ۔ تو تدبر، دانائی، معاملہ فہمی، ہم نہ آہستہ آہستہ بڑے جلد باز ہو رہے ہیں، طبیعتوں میں بے چینی، بے قراری، ایک بات نہ ہماری مانی جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا برابر ہماری طبیعت کے مخالف کوئی شخص بات کر دے ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہمارا ماحول اس قدر زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے ذہنی کہ جو بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، بڑے بڑے باشعور لوگ، وہ بھی حکیم نہ ہونے کی وجہ سے، دانا نہ ہونے کی وجہ اپنی صلاحیتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، اپنی زندگی میں کمال بردباری پیدا کریں، کمال حوصلہ پیدا کریں، طبیعت کے اندر ٹھہراؤ لائے۔ آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے بگڑے ہوئے کام سنورنے لگے۔ آپ کتنی بھی جلد بازی کر لیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہونا کام درست، آپ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں، آپ کے مرض کی تشخیص ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک پتہ گولیوں کا لے لو، ایک صبح کھانا، ایک دوپہر کھانا، ایک شام کھانا، اور یہ سیرپ لے جاؤ، ایک چمچ صبح استعمال کرنا، ایک شام کرنا۔ تو اگر کوئی شخص کہے مجھے جلدی ہے ٹھیک ہونے کی، میں نے ساری گولیاں اکٹھی کھانی ہے، وہ کہ مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، میں نے سارا سیرپ اکٹھا ہی پینا ہے، ٹھیک ہوگا کہ زیادہ بیمار ہو جائے گا؟ وہ گولیاں، وہ دوائی ہے شفا کے لیے، لیکن اگر آپ اس دانائی کے طریقے کے مطابق استعمال نہیں نہ کریں گے جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے، تو اس کا اثر غلط ہونے لگے گا۔ ہمارے مزاج کا جو الجھاؤ ہوتا ہے اور طبیعت کی جو جلد بازی ہوتی ہے، اور یہ جو بار بار جن لوگوں کو غصہ آتا ہے اور جو بار بار جبر میں آ جاتے، بار بار ٹھنڈے ہو جاتے، تانے شانے کبھی مل جائے تو سن لینے چاہیے، کیا حرج ہے؟ تانوں کا بھی تو مزہ ہے نا، یہ مزہ لیں، یہ سرور حاصل کریں۔ میں کالج میں پڑھتا تھا تو جو میرا دوست سب سے زیادہ مجھے تنگ کرتا تھا نا، مولوی کہہ سب سے زیادہ، پھر ایک دن اسی کا مجھے فون آیا کہ یار کدھر مل تیرے نہ تصویر کھچانی ہے، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے میں نے میلاد کی جھنڈیاں اور لائٹیں لگائی ہیں تو مجھے دو بندے بڑے تانے دیتے ہیں۔ میں کہ بس دو، یعنی حضور کے نام پہ تانا کھانا اور دو سے ہی پریشان ہو گیا؟ یہ 200 بھی ہو تو اس کا مزہ لینا چاہیے۔ جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تو جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر چوٹا چوٹ لئیے پیشا ہٹیے نا۔ اگر کبھی یہ تانا ملتا ہے تو اس کا مزہ لیں، آپ اس خوبصورتی کو انجوائے کریں۔ لیکن آپ پریشان ہو گئے ہو فلانے نے 2 باتیں کر دی تو اچھا کیا نہ کر دی، اچھا کیا نہ کر دی، آپ کو سنبھلنے کا موقع ملے گا۔ وہ جی سارے میرا ساتھ چھوڑ گئے تو ٹھیک کیا سب نے، آپ مضبوط ہو جائیں گے جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ جب سارے ہٹ جاتے ہیں تو انسان کو سنبھلنے کا موقع ملتا ہے۔ جب تک ہم